حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کو اللہ تعالیٰ نے عزت کی خاطر، عظمت عطا کرنے کی خاطر، جاہ و جلال کی خاطر اپنے مصطفیٰ کے دست مبارک کو اپنا ہاتھ قرار دے دیا۔ فرمایا ید اللہ، یہ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں۔ جب اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، فرمایا فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ، جس نے بھی اس عہد کو توڑا، وہ عہد آپ کے ساتھ نہیں توڑے گا، وہ اپنے رب کے ساتھ عہد توڑے گا۔ اور فرمایا ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ، جو اس عہد کو پورا کرے گا فسوف یؤتیہ اجرا عظیما، ہم انہیں عظیم فتح عطا فرمائیں گے، عظیم اجر عطا فرمائیں گے۔ 8ویں ہجری ہے، ہجرت کا 8واں سال ہے، ماہ شعبان المعظم ہے، جب یہ بڑا اتحاد ہوا مسلم اور غیر مسلم اتحاد تاریخ کے اندر، تو کافروں کے اتحادیوں میں سے ایک قبیلہ تھا بنو بکر کا، اور بنو بکر کا ایک قبیلہ جو دشمن تھا، جن کی آپس میں لڑائی ہوتی تھی ان کے ساتھ، وہ بنو خزاعہ تھا۔ بنو خزاعہ جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتحادی تھا۔ ایک قبیلہ کافروں کے ساتھ مل گیا، اتحاد ان کے ساتھ بنا لیا، اور ایک قبیلے نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جماعت مبارکہ کے ساتھ اتحاد کر لیا۔ اعلان یہ ہوا تھا جو آپ کا اتحادی ہے ہم اس کی حفاظت کریں گے، اور جو ہمارا اتحادی ہے آپ اس کی حفاظت کرو گے، نہ ہم آپ کے اتحادی کو نقصان پہنچائیں گے نہ آپ ہمارے اتحادی کو نقصان پہنچاؤ گے۔ ہوا کیا، جب بنو بکر اور بنو خزاعہ کی آپس میں لڑائی ہو رہی تھی، انہوں نے اس اتحاد کو غنیمت سمجھا۔ بنو بکر نے کہا ہم ویسے تو ان سے بدلہ لے نہیں سکتے بنو خزاعہ سے، اب جنگ بندی ہوئی ہے، لڑائی ختم ہوئی ہے، اب ان کے خیال میں بھی نہیں آئے گا کوئی ہمارے اوپر حملہ کر دے گا۔ انہوں نے اچانک بنو خزاعہ کے اوپر حملہ کر دیا، ان کے کچھ لوگوں کو مار دیا۔ جب کچھ لوگوں کو مارا، حملے کی تیاری نہیں تھی، دفاع نہیں کر سکے، جب مار دیا تو یہ خبر بنو خزاعہ نے اپنے سردار کے ذریعے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچائی، اور جب یہ خبر پہنچی، وہ شعبان المعظم کا مہینہ تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط لکھا۔ اب یہ مسلمانوں کی طرف سے خط لکھا جا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کفار مکہ، تمہارے پاس 3 اختیار ہیں، ان 3 میں سے جو شرط چاہو منظور کر لو۔ پہلی شرط یہ ہے، پہلا اختیار تمہارے پاس یہ ہے کہ بنو بکر کو اپنے اتحادیوں سے نکال دو، جب وہ تمہارے اتحادیوں سے نکل جائیں گے ہم خود ان سے بدلہ لے لیں گے۔ دوسرا اختیار یہ ہے کہ بنو بکر سے اتنے لوگوں کا قصاص لے کے دیں جتنے لوگوں کو انہوں نے مارا ہے، قتل کیا ہے۔ تیسرا اختیار یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ ختم کر دیں، شرط کو ختم کر دیں، اعلان برات کر دیں کہ ہم صلح حدیبیہ کے اوپر عمل نہیں کریں گے۔ جب یہ 3 شرطیں لکھ کر آقا کریم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کی طرف بھیجی، کفار مکہ کی طرف، انہوں نے جب پڑھا تو اپنی طاقت کے اوپر ان کو بڑا غرور تھا، کثرت کے اوپر۔ انہوں نے کہا ہم نہ پہلی شرط مانتے ہیں، نہ بنو بکر کو اپنے اتحادیوں سے نکال رہے ہیں، نہ قصاص دیں گے، ہاں ہم صلح حدیبیہ سے برات کا اعلان کرتے ہیں، یہ معاہدہ ہی ختم کرتے ہیں، آج کے بعد کوئی معاہدہ نہیں ہے صلح حدیبیہ کے نام سے۔ انہوں نے اپنے زعم میں، اپنے گمان میں آ کے کہ ہمارے پاس بڑی طاقت ہے، برات کر دی۔ جب انہوں نے خط لکھا اور خط حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ طیبہ میں پہنچا تو حضور نے فرمایا صحابہ کرام میں اعلان کر دیا کہ تیاری کرو، مکہ کی طرف کوچ کرنا ہے، اب اللہ تعالیٰ کے وعدے کا وقت قریب آ گیا ہے، فتح عظیم کا جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مصطفیٰ کے ساتھ کیا ہے وہ دن قریب آ گیا ہے، سارے تیاری کریں۔ جہاں جہاں مسلمانوں کو خبر ملی، مدینہ منورہ کے اندر، گرد و نواح میں، جس جس شہر میں مسلمان تھے، سارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان مبارکہ سننے کے بعد مدینہ کی طرف کوچ کرنے لگے۔ جب ہر طرف سے قبیلے آنے لگے، ہر طرف سے قافلے آنے لگے، ہر طرف سے مسلمان مدینہ منورہ کی طرف آ رہے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان مبارکہ پہ لبیک کہتے ہوئے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ،
آج ہم میں سے کتنے لبیک یا رسول اللہ کہتے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ سن کے؟ کتنوں کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، کتنوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اذان ہو چکی ہے۔ اگر وہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے سامنے دیکھ کر لبیک یا رسول اللہ کہتے تھے تو ہم حضور کا نام سن کر کیوں نہیں کہہ سکتے؟ لبیک یا رسول اللہ کہہ کر مسجد میں کیوں نہیں آ سکتے؟ مارکیٹ کے اندر معاملات کرتے ہوئے حضور کے احکام کے اوپر عمل کرتے ہوئے لبیک یا رسول اللہ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ جب حضور کے احکام کے اوپر عمل کرنا، سیرت مصطفی کے اوپر عمل کرنا، اس کا معنی مطلب ہی یہی ہے کہ ہم نے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ کہہ دیا۔ سارے قافلے اور ہر طرف سے مسلمان مدینہ منورہ کی طرف آ رہے ہیں۔ مدینہ منورہ کے اندر مسلمانوں کی بڑی تعداد، 10,000 کا لشکر جمع ہو گیا۔ جب 10,000 کا لشکر جمع ہوا، ادھر مکہ والوں کو خبر پہنچی۔ انہوں نے یہ سوچا تھا کہ جب ہم معاہدہ ختم کریں گے صلح حدیبیہ کا تو یہ مسلمان جو ہیں یہ کہیں گے نہیں معاہدہ ختم نہ کرو، باقی 2 شرطیں ہم نے تمہیں معاف کر دی، چلو قصاص بھی نہیں لیتے اور بنو بکر کو اپنے اتحادیوں سے بھی نہ نکالو۔ انہوں نے تو یہ سوچا تھا، ان کو تو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ مسلمان جنگ کے لیے تیار ہو جائیں گے، ادھر سے اعلان جنگ ہو جائے گا۔ یہ ہے توکل علی اللہ، یہ ہے ایمان کی قوت کہ جب کافر تمہارے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑا ہو جائے تو تم پیچھے نہ ہٹو۔ وہ کھل کر فلسطین کی حمایت کر رہے ہیں اور ہم چھپ کر فلسطین کی حمایت بھی نہیں کر سکتے؟ کیا صرف یہ واقعے بیان کرنے کے لیے، سننے کے لیے رہ گئے کہ بیان کرنے والا اپنی زبان سے بیان کرتا چلا جائے اور سننے والے اپنے کانوں کو لذت دیتے رہیں اور وہاں فلسطین سارے کا سارا تباہ و برباد کر دیا جائے، ملبہ میل کر دیا جائے؟ کتنے بچے ہیں، کتنے بچے آپ دیکھیں خون سے لت پت ہو چکے ہیں اور وہ اعلانیہ کہہ رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کا بیان پڑھے کل کا، اس نے اعلانیہ کہا ہے ہم یہ جنگ نہیں روک سکتے، ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اگر وہ کہہ سکتے ہیں تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم فلسطین کی حمایت سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ہو جائے وہ جتنی بھی کثیر تعداد میں نکلیں تاکہ قیامت تک میری امت کو پتہ چل جائے جب کافر تمہارے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو جائے، تم چاہے 1000 میں ہو اور سامنے والے 30,000 میں بھی ہیں تو پیچھے نہیں ہٹنا ہے، تم 1000 کو لے کے نکلو، اللہ تعالیٰ 30,000 کے مقابلے میں تمہیں عظیم فتح عطا فرما دے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے پاس اتنے ہیں، ہمارے پاس اتنے، ہمارے پاس اتنے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 10,000 کا لشکر لے کے نکلے، کفار مکہ کے اندر لرزہ طاری ہو گیا، ہیبت سی طاری ہو گئی کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، ہمارے تو سارے اندازے غلط ہو گئے۔ ادھر سے کفار مکہ نے سب نے مل کے آپس میں مشورہ کیا، اب کیا کیا جائے؟ ہم تو جنگ چاہتے نہیں، 10,000 کا لشکر آ رہا ہے، ہم تو میدان بدر کے اندر، ہجری کا 2 سال ہے اور ماہ رمضان المبارک کا 17واں روزہ ہے، ہم تو 313 کا مقابلہ نہیں کر سکے تو 10,000 کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ میدان بدر میں اگر 1000 کے مقابلے میں 313 کو ان کا رب فتح دے سکتا ہے تو مکہ کی سرزمین پہ 10,000 کو تو بڑی فتح دے سکتا ہے۔ انہوں نے ابو سفیان کو بھیجا۔ ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، سردار تھا مکہ کا۔ ابو سفیان کو بھیجا کہ آپ کا ایک تعلق ہے۔ تعلق کیا ہے؟ سسر والا تعلق ہے۔ حضرت ام حبیبہ جو ابو سفیان کی لخت جگر بیٹی تھی، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح پاک میں تھی، ام المومنین ہماری اماں جان، کہ چلو سسر کا جو ایک رشتہ ہے نا، یہ جو رشتے کا تعلق ہے، اس کی وجہ سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے معاہدے کو بحال کر دیں گے۔ ابو سفیان کو بھیجا گیا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جانے کی ہمت نہیں تھی۔ سب سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس گیا، انہوں نے انکار کر دیا۔ سیدنا عمر فاروق کے پاس گیا، انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ پھر یہ آخر میں جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جانے لگا تو ان کو معلوم تھا کہ سب سے زیادہ پیار حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کس سے کرتے ہیں؟ مولا علی سے کرتے ہیں، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے کرتے ہیں۔ تو یہ مولا علی کے گھر چلا گیا، کہنے لگا سب سے زیادہ قریبی رشتہ اور قریبی تعلق جو ہمارا ہے نا مکہ والوں کا، اے علی تیرے خاندان کے ساتھ ہے۔ مولا علی سے کہنے لگا کہ آپ سفارش کر دیں۔
مولا علی نے فرمایا میں سفارش نہیں کر سکتا، حضور کی طرف سے اعلان کیا جا چکا ہے، فیصلہ حتمی ہو چکا ہے۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے پاس آ گئے کہ آپ حضور کی لخت جگر ہیں، بدعۃ منی ہے، حضور آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، آپ سفارش کر دیں یہ معاہدہ بحال ہو جائے۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہ آپ نے بھی انکار کر دیا، فرمایا حضور کا اعلان ہو چکا ہے۔ جب ہر طرف سے اعلان ہوا، یہ اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ام المومنین اور اپنی بیٹی حضرت ام حبیبہ کے گھر آیا۔ جب بستر کے اوپر بیٹھنے لگا، حضرت ام حبیبہ نے فرمایا ہے تو میرا والد، لیکن یہ جو بستر ہے نا یہ بستر مصطفیٰ کا ہے، اس بستر کے اوپر کوئی کافر نہیں بیٹھ سکتا ہے، کوئی مشرک نہیں بیٹھ سکتا ہے۔ کیوں؟ یہاں پہ امام الانبیاء بیٹھتے ہیں، خاتم الانبیاء والرسول تشریف رکھتے ہیں۔ اپنے باپ کو حضور کی عزت کی خاطر، عظمت کی خاطر حضور کے بستر پہ نہیں بیٹھنے دیا۔ ابو سفیان کو ارادے معلوم ہو چکے تھے کہ جس کی بیٹی اس کو اپنے گھر کے اندر نہ بٹھائے وہ مسلمان پیچھے ہٹیں گے، وہ ہماری تعداد کو دیکھ کے ہم سے مغلوب ہوں گے، ہم سے ڈریں گے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ گیا، حضور نے چہرہ انور پھیر لیا۔ جلال ہے یہ، جلال، یہ ہے شان و شوکت اسلام کی، یہ ہے اسلام کے تخت کے اوپر بیٹھنے والوں کی شان اور عظمتیں کہ ان سے چہرے پھیرے نہیں جاتے، یہ خود چہرے پھیر لیتے ہیں۔ کہ تمہاری کیا اوقات ہے ہمارے سامنے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ انور پھیر لیا، فرمایا ابو سفیان اعلان جنگ ہو چکا ہے، پہل تم نے کی ہے، معاہدہ تم نے توڑا ہے، 10 سال کا معاہدہ ہو چکا تھا، جب معاہدہ تم نے توڑا ہم نے 3 شرطوں کا اختیار دیا، تم نے نہیں مانی، جب پہل ہو چکی ہے ہم مسلمان پیچھے نہیں ہٹیں گے، اب میرے رب کا وعدہ آ چکا ہے۔ 10,000 کا لشکر کہاں سے نکل رہا ہے؟ شعبان المعظم کی 8 تاریخ کو مدینہ منورہ کی سرزمین سے نکل کر مکہ مکرمہ کی سرزمین کی طرف جانا چاہتا ہے۔ روزے کا مہینہ ہے، سب نے روزے رکھے ہوئے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرما دیا جو روزہ توڑنا چاہتا ہے وہ روزہ توڑ دے، اور جو روزہ مکمل کرنا چاہتا ہے وہ اپنا روزہ مکمل کر لے۔ وہ میدان جنگ میں بھی روزے نہیں چھوڑ رہے، وہ سفر میں بھی روزے نہیں چھوڑ رہے، وہ تلواروں کے سائے میں بھی ماہ رمضان المبارک کے روزے نہیں چھوڑ رہے، اور ہم نرم و ملائم بستروں کے اوپر لیٹے ہوئے، اے سی چل رہے ہیں، فین چل رہے ہیں، پنکھے چل رہے ہیں، اعلیٰ کوٹھیاں بنی ہوئی ہیں، اعلیٰ آرام دہ ہے، پھر بھی ماہ رمضان المبارک کی عظمت سے بے خبر۔ یہاں دوسرا عشرہ بھی گزرنے کے قریب ہے، آخری عشرے کا آغاز ہونے والا ہے۔ فرمایا روزہ توڑنا چاہتے توڑ دو۔ ایک صحابی نے بھی روزہ نہیں توڑا، حتیٰ کہ ایک مقام ایسا آیا، قافلہ چل رہا ہے، صحابہ اکرام کو روزے کی حالت میں اتنی شدید پیاس لگی ہوئی ہے، برداشت سے کام باہر ہو رہا ہے، ایسے جو پانی ساتھ ہے تھوڑا سا ایسے سر کے اوپر ڈالتے ہیں تاکہ تھوڑا سا ٹائم گزر جائے، درخت کا سایہ تک نہیں مل رہا، چھاں تک نہیں مل رہی، اتنے اعلیٰ مکانات کے اندر بیٹھنے والوں، ہمیں کیا پتا ماہ رمضان المبارک کیا ہے، ہمیں کیا پتا قرآن کریم کیا ہے، ہمیں کیا پتا شان شوکت اسلام کیا ہے، ہمیں کیا پتا عظمت مصطفیٰ کیا ہے۔ ہم نے نہ میدان جنگ دیکھا، نہ ہاتھوں میں تلواریں پکڑی ہوئی دیکھی، نہ سامنے دشمنوں کے تیر دیکھے، نہ دشمنوں کے لشکر دیکھے۔ ہم پیدا بھی اسلام پہ ہوئے، جدی پشتی ہم مسلمان ہو گئے، نہ ہمیں اسلام کی عظمت کا پتہ چل سکا، نہ ہمیں اسلام کی شان و شوکت کا پتہ چل سکا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی کو دیکھا، وہ زمین پہ لیٹ رہا تھا، چل نہیں پا رہا تھا۔ حضور نے فرمایا روزہ توڑ دے۔ عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی اجازت ہو تو روزہ مکمل کرنا چاہتا ہوں، جان دے سکتا ہوں پر روزہ نہیں توڑ سکتا۔ حضور نے فرمایا میری کوئی اجازت نہیں ہے، روزہ توڑ دے۔ اس نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اصرار پہ، کہنے پہ، حکم پہ روزہ توڑ دیا۔ اس کو بھی پتا تھا روزے سے بڑی عبادت حضور کا حکم ماننا ہے، حضور کو مان لیا، حضور کے کہنے پہ اگر روزہ افطار بھی کر لیا، اتنا ان روزوں کا ثواب نہیں ہوگا جن کو میں نے مکمل کیا جتنا اس افطار کیے ہوئے روزے کا ثواب ہوگا۔ لشکر چل پڑا، قریب پہنچا، انہوں نے آخری حربہ استعمال کیا۔ آپ کے چاچا جان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضرت عباس، ان کو بھیجا کہ آپ جنگ رکوا دیں، آپ جائیں، آپ کے بھتیجے ہیں رشتے میں،
شاید چاچا سمجھ کے بات مان جائیں. اسلام کی جب عظمت کی بات آتی ہے وہاں کوئی رشتے نہیں ہوتے. مصطفیٰ کریم نے بتایا رشتوں کا ایک اپنا تقدس، اپنا احترام، ان کی ایک اپنا مجال ہے، اپنی حدود ہیں. وہ حدود کراس کر کے اسلام کی حدود میں داخل نہیں ہو سکتے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے، حضور نے انکار کر دیا. جاہ و جلال بہت تھا، انکار کر دیا. فرمایا آج کسی کی نہیں مانی جائے گی، آج ہم مکہ کے اندر داخل ہوں گے. ادھر ایک صحابی نے خط لکھ دیا جس کا نام تھا حاتم ابن ابی بلتع. حاتم ابن ابی بلتع بدری صحابی تھے. خط لکھا. خط کے اندر صرف یہ انہوں نے بتایا کفار مکہ کو کہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا ہے اور بڑا جاہ و جلال کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ آ رہا ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس خط کی خبر ہو گئی کہ ہمارے کسی بندے نے جاسوسی کر دی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے بتا دیا گیا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حاتم ابن ابی بلتع نے یہ خط ایک عورت کے ہاتھ بھیجا تھا اور اس کو کہا تھا ایسی جگہ چھپانا جہاں پہ کوئی سوچ بھی نہ سکے تیری تلاشی لینے کی. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلا فرمایا علی کہاں ہے؟ این علی، علی کہاں ہے؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے عرض کے یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا جاؤ، خط یہاں سے نکلا ہے، وہ عورت فلاں مقام پہ پہنچی ہے. کوئی کیمرے نہیں لگے ہوئے ہیں، کوئی کیمروں کی ریکارڈنگ نہیں ہو رہی، کوئی شے لائیو نہیں ہے، کوئی موبائل نہیں ہے. حضور نے فرمایا فلاں مقام پہ پہنچو، عورت فلاں مقام پہ ہے، وہاں پہ جا کے تمہیں ملے گی. اس کے پاس خط ہے، وہ خط میرے پاس لے کے آؤ. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے، اس عورت کو اسی مقام پہ پایا. کہا تیرے پاس خط ہے؟ عورت نے انکار کر دیا، ہمارے پاس کوئی خط نہیں ہے. مولا علی نے فرمایا خط نکال دے نہیں تو میں تلاشی لوں گا. جب تلاشی کی بات ہوئی اس عورت نے خط نکال کے مولا علی کو دے دیا. مولا علی مختصراً واقعہ کر رہا ہوں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خط لے کے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہنچے. فرمایا این حاتم ابن ابی بلتع، حاتم ابن ابی بلتع کہاں پہ ہے؟ صحابہ کرام کو معلوم ہو گیا تھا کس نے خط بھیجا. سیدنا عمر فاروق آگے بڑھے، عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو تو اس کا سر تن سے جدا نہ کر دوں. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا نہ، یہ بدری صحابی ہے. میدان بدر میں جن 313 کو اللہ نے فتح عطا فرمائی تھی نا، ان 313 میں ایک یہ بھی تھا بدری صحابی. اللہ نے اس کو معاف کر دیا ہے، اللہ نے اس کو معاف کر دیا. آگے قدموں میں گر پڑے، عرض کیا یا رسول اللہ میرے رشتہ دار وہاں پہ تھے، ان سب کے رشتہ داروں کا کوئی نہ کوئی وہاں پہ تعلق ہے، میرا کوئی تعلق نہیں تھا. میں نے تو صرف اس نیت سے خط لکھا تھا کہ جب خط ان کے پاس پہنچے گا وہ کہیں گے حاتم ابن ابی بلتع کا آیا ہے اور اگر جنگ ہوگی تو میرے رشتہ داروں کا خیال رکھیں گے. اس کی اجازت نہیں تھی اسلام میں کہ آپ اپنے رشتہ داری کو حضور کی رشتہ داری کے اوپر مقدم کر لیں، حضور کے اوپر مقدم کر لیں. لیکن پھر بھی میرے مصطفیٰ کریم نے معاف کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبب الیکم الایمان. اس واقعہ کے اوپر سورہ حجرات بھی نازل ہوئی. جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا یہ واقعہ کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، اللہ تعالیٰ تو تمہارے لیے ایمان پسند فرماتا ہے. یہاں سے لشکر پھر چل پڑا. اب مکہ کی سرزمین آ چکی ہے، بڑے بڑے سردار طاقتور لوگ مکہ کی سرزمین کے اندر کھڑے ہیں، چھپنے کے لیے جگہ تلاش کر رہے ہیں کہ کوئی جگہ ملے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی اور انکساری دیکھیں. ایک فوجی نے نعرہ یہ لگا دیا کہ الیوم یوم الملحمہ، آج جنگ کا دن ہے، آج انتقام کا دن ہے، آج کسی کو نہیں چھوڑیں گے. سب سے زیادہ انتقامی سیاست مسلمانوں میں ہوتی ہے. اور فتح مکہ کا واقعہ سنتے ہیں. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا کہ الیوم یوم الملحمہ، یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ آج جنگ کا دن ہے، آج انتقام کا دن ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بلایا جائے. جب بلایا گیا تو فرمایا یہ نعرہ نہیں ہوگا، آج کوئی انتقام نہیں ہوگا. فرمایا یہ نعرہ لگاؤ الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ. آج جنگ کا دن نہیں ہے، آج رحم و کرم کا دن ہے، آج عام معافی کا دن ہے. ادھر مکہ کی سرزمین کی حدود آئی. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عاجزی اور انکساری کے ساتھ
10,000 کا لشکر، خبر آ چکی ہے کہ کفار مکہ نے سلنڈر کر دیا ہے، حملہ کرنے کو تیار نہیں ہے، مقابلہ کرنے کو تیار نہیں ہے، خود کو بچانا چاہتے ہیں۔ اتنی خبر بھی مل گئی۔ عاجزی اور انکساری دیکھیں ایک مسلمان حاکم کو کیسا ہونا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعلان کر دیا، سارے اپنے سروں کو جھکا لیں۔ اپنے سروں کو جھکاتے ہوئے، اللہ کے حضور معافی مانگتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے مکہ مکرمہ کی سرزمین پہ داخل ہوں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے سر انور پہ کالی کملی لے لی، ایسے کالی کملی لی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور کی پیشانی آپ کی سواری کے ساتھ لگ رہی تھی، اتنا سر مبارک جھکایا ہوا تھا، سر انور اتنا جھکا ہوا تھا۔ جب نیچے لگ رہی تھی آپ بار بار یہ پڑھ رہے تھے، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، جو اذا جاء نصر اللہ والفتح کے اندر بشارت کے ساتھ آیا۔ یہ پڑھتے ہوئے مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہوئے۔ یہ وہ شہر تھا جہاں سے مصطفیٰ نے ہجرت کی تھی، یہ وہ شہر تھا جہاں سے مصطفیٰ کے صحابہ کو مجبور کیا گیا کہ شہر چھوڑ دو، یہ وہ شہر تھا جو اللہ کا گھر تھا، جس کو چھوڑتے ہوئے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبہ کی طرف دیکھا۔ جب کعبہ کی طرف دیکھا تو فرمایا، کعبہ مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، پر میری قوم مجھے مجبور کر رہی ہے کہ میں تجھے چھوڑ کے چلا جاؤں۔ جس شہر کو چھوڑ کے آئے ہیں، جس اللہ کے گھر کو چھوڑ کے آئے، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اسی شہر کو مصطفیٰ کی ریاست میں دے دیا، مصطفیٰ کی حکومت میں دے دیا، سلطنت میں دے دیا۔ مختصر یہ سین کعبہ کے اندر تشریف لائے، سارے سرداران مکہ ڈرے ہوئے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عام معافی کا اعلان کر دیا، فرمایا جو سین کعبہ میں آ جائے اس کی جان محفوظ ہے۔ کون کرتا ہے؟ جن کو 13 سال ستایا گیا ہو، 13 سال گھر سے بے گھر کیا گیا ہو، 13 سال نہ رات سکون سے گزارنے دی ہو، نہ دن سکون سے گزارنے دیا جائے، 3 سال لا تعلقی کیے رکھا، کھانا تک نہیں پہنچنے دیا شیب ابی طالب کے اندر۔ اس مصطفیٰ کریم کو ماننے والے اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہیں کہ فلسطین کی ساری زمین سرزمین اجڑ جائے، ویران ہو جائے، اور جی اپنے محلات کے اندر سکون سے بیٹھے رہیں؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو سین کعبہ میں آ جائے عام معافی ہے، جو اپنے ہتھیار زمین پہ رکھ دے عام معافی ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے عام معافی ہے۔ ابو سفیان کے بارے میں کسی نے کہا کہ وہ سردار بھی ہے، اگر تھوڑی سی آپ ان کو عزت دے دیں گے تو چلو اس کو حوصلہ ہو جائے گا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص ابو سفیان کے گھر کے اندر داخل ہو جائے گا اس کو بھی امان عطا ہو گئی ہے، اس کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا۔ یقین جانے ایسی فتح روح زمین پر پھر دوبارہ نہیں دیکھی گئی۔ سین کعبہ کے سب سے پہلے سین کعبہ میں آپ تشریف لائے، سین کعبہ میں تشریف لائے بڑے بڑے سردار جو اپنے آپ کو کل سمجھتے تھے کہ ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا، ایسے سر جھکا کے کھڑے ہیں۔ اس دن صرف جس ذات کا سر اٹھا ہوا تھا وہ ذات مصطفیٰ تھی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سیدھے مکہ مکرمہ کی بلڈنگ کے اندر گئے، حرم شریف کے اندر گئے، آپ نے بتوں کو گرایا، بتوں کو پاش پاش کیا۔ جب بتوں کو پاش پاش کر رہے تھے یہ آیت پڑھ رہے تھے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ آج حق غالب آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل مٹنے والا ہی تھا۔ ایک ایک بت کو پاش کیا، پاش کرنے کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کعبہ مکرمہ کے حجرے کے اندر تشریف لے گئے۔ حجرے کے اندر جب تشریف لے کے گئے کوئی ساتھ نہیں تھا۔ جانتے ہو کون ساتھ تھے؟ حضرت بلال ساتھ تھے۔ وہ کعبہ والے جو بلال کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، وہ کعبہ والے جو بلال کے اوپر ظلم کرتے تھے، وہ کعبہ والے جو بلال کو حبشی کہتے تھے، وہ کعبہ والے جو بلال کو غلام کہتے تھے، جو کہتے تھے بلال کی ہمارے سامنے کوئی اوقات نہیں ہے، لیکن مصطفیٰ نے بتا دیا جو مصطفیٰ کا ہو جاتا ہے پھر وہ غلام ہو کر بھی مسلمانوں کا سردار بن جاتا ہے۔ اندر چلے گئے، عثمان ابن ابی طلحہ ان کے پاس چابی ہوتی تھی اس حجرے کی، کعبہ مکرمہ کی۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے چابی دی، ابھی مسلمان نہیں ہوا۔ جب اندر گئے تو کچھ لوگوں نے جب باہر نکلے
کچھ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ چابی بھی ہمیں دے دیں، ہم مکہ والوں کو پانی پلاتے ہیں، چلو چابی بھی ہمارے پاس آ جائے گی۔ حضور نے عثمان ابن ابی طلحہ کو بلایا، فرمایا عثمان یاد کرو اس وقت کو، ایک دن میں تیرے پاس آیا تھا، جمعرات کا دن تھا، میں نے کہا تھا میں اندر جانا چاہتا ہوں، تو نے چابی نہیں دی تھی، لیکن آج مصطفیٰ تیرے ساتھ بے وفائی نہیں کریں گے، تجھ سے چابی لے کے کسی اور کو نہیں دیں گے، آج مصطفیٰ تجھے چابی دے رہے ہیں اور قیامت تک یہ چابی تیری نسلوں کے پاس رہے گی، کوئی چابی بھی تجھ سے واپس نہیں لے سکتا۔ اللہ اکبر، ادھر یہ اعزاز دیکھا، ادھر زبان سے بے ساختہ بول اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب پھر عظمت دکھانے کا ٹائم آ گیا کہ غلاموں کو اسلام نے کیسے عزت دی۔ فرمایا بلال نماز ظہر کا ٹائم ہو چکا ہے، جب نماز ظہر کا ٹائم ہو چکا ہے فرمایا بلال کعبے کی چھت پہ چڑھو۔ اللہ اکبر، کعبے کی چھت پہ چڑھنا کوئی کم اعزاز نہیں تھا اس دور میں، کعبے کی چھت پہ چڑھو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کی چھت پہ چڑھے، عرض کیا یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا بلال آج ظہر کی اذان تو دے گا۔ عرض کیا یا رسول اللہ پہلے کعبے کی طرف دیکھ کے دیتا تھا، آج کس کی طرف دیکھو؟ فرمایا آج کعبے کی طرف دیکھ، آج مصطفیٰ کی طرف دیکھ کے اذان پڑھ۔ جب اذان پڑھنے لگے تو تین سرداری تو پھر جاگ جاتی ہے نا، سرداری تو سرداری ہے، یہ بندے کو کہاں سونے دیتی ہے، چین کہاں لینے دیتی ہے، وڈیرا بندہ اور آرام سے بیٹھ جائے، نا 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 نا۔ تین سردار بیٹھے ہیں، عتاب ابن اسید، حارث ابن ہشام، ابو سفیان۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان شروع کی، بڑے بڑے سردار حضرت بلال کی قسمت پہ رش کر رہے تھے کہ بلال کیسی عزت دی تجھے اسلام نے، کیسی عظمت بخشی ہے کہ کعبہ کی چھت پہ جہاں سردار نہیں چڑھ سکتا وہاں سرداروں کا غلام چلا کھڑا ہے، آج بلال کو دیکھ رہے ہیں کعبے کی چھت پہ۔ ادھر اذان شروع ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، عجیب سما تھا، عجیب منظر، عجیب فضا تھی۔ ادھر عتاب ابن اسید بولا، اس نے کہا شکر ہے میرا باپ جو اسید ہے وہ آج زندہ نہیں تھا، اس کو اس غلام کی اذان نہیں سننی پڑی۔ حارث ابن ہشام نے کہا اگر یہ سچا ہے، اگر یہ جو اذان دے رہا ہے سچا ہے، اس کی اذان سچی ہے تو مجھے بھی آج ہدایت مل جائے گی، میں بھی انہی کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا۔ ابو سفیان نے وہاں پہ دونوں کو کہا کچھ نہ بولو، مصطفیٰ کو کنکریاں بھی خبر دے دیتی ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں لوگ، یہ پتھر بھی مصطفیٰ کو بتا دیتے ہیں۔ شاید یہ جملہ تھا جس نے ابو سفیان کی قسمت کو بدل دیا، حضور کی عزت کا۔ کہا چپ ہو جاؤ، جہاں بیٹھے ہو جس زمین پہ یہ جو کنکریاں چھوٹی چھوٹی ساتھ پڑی ہیں یہ مصطفیٰ کو بتا دیں گی کہ تم نے کیا کہا ہے۔ ادھر جیسے ہی اذان ختم ہوئی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان تینوں کے پاس آئے، تینوں بڑے سردار تھے، تینوں کے پاس آئے، فرمایا تم بتاؤ گے کہ تم نے کیا کہا ہے یا میں خود بتاؤں کہ تم نے کیا بولا تھا؟ تم بتاؤ گے کہ کیا کہا یا میں بتاؤں مصطفیٰ؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حارث تو نے یہ کہا، عتاب تو نے یہ کہا، اور ابو سفیان کی طرف دیکھ کے مسکرائے، فرمایا ابو سفیان نے یہ کہا۔ تینوں مسکرائے، بس مسکراہٹ نے ان کا وقت بدل دیا، آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے ہو گئے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے۔ حضور مسکرائے، وہ تینوں مسکرائے، جب تینوں مسکرائے تو تینوں کی زبان پہ ایک ہی گواہی تھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وہاں پہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آخر میں اعلان کر دیا، عتاب ابن اسید کو کیا بنایا؟ حرم شریف کا امام بنا دیا۔ حرم شریف کا فتح مکہ کے بعد جس کو امام بنایا ان کا نام کیا تھا؟ عتاب ابن اسید۔ یہ امامت میں بڑے سخت تھے، بڑے سخت۔ آج کے دور میں مقتدیوں کو امام سخت ہونا پسند نہیں ہے، یہ بڑے سخت تھے۔ نماز فجر کے ٹائم ہر ایک گھر کے دروازے کے پاس پہنچ جاتے تھے، اٹھو بھائی نماز فجر کا ٹائم ہو گیا۔ آج کوئی امام اٹھا کے دیکھے کہ نماز فجر کا ٹائم ہو گیا؟ روزانہ نماز فجر کے ٹائم گلیوں میں اعلان کرنا، اٹھو بھئی نماز کا ٹائم ہو گیا، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ۔ مکہ والوں نے کہا کیوں نہ جان چھڑائی جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے،
عرض کیا یا رسول اللہ جو امام آپ نے دیا ہے نا بہت سخت ہے، امام بدل دے، صبح ہی صبح دروازے کھٹکھٹا رہا ہوتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، جو جملہ بولا وہ جملہ سننے والا ہے۔ حضور نے فرمایا جانتے ہو جو امام میں نے تمہیں عطا کیا اس کی شان کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے اللہ کے ہاں؟ عرض کیا یا رسول اللہ آپ بھی بہتر جانتے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی دستک سے، اس کے دروازے کھٹکھٹانے سے اللہ تعالیٰ جنت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ ادھر مقتدیوں نے شکایت لگائی کہ نکال دیں گے، ادھر آقا کریم علیہ، آپ سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کہیں کہ پتہ نہیں اب امام صاحب اپنی تنخواہ بڑھوانا چاہتے ہیں میری تنخواہ ویسے ہی ٹھیک ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب شکایت ہوئی، حضور نے فرمایا امام نہیں نکلوائیں گے، اس امام کی تنخواہ بڑھا دو، 2 درہم اور زیادہ کر دیے، میں بڑا اعلیٰ کام کر رہا ہے۔ جب یہ بات سنی کہ اس کی دستک سے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، کعبہ والوں کو اور کیا چاہیے، سارے خاموشی کے ساتھ واپس آ گئے۔ فرمایا آج کے بعد عتاب ابن اسید کو امامت کے منصب سے کوئی نہیں ہٹائے گا۔ یہاں سے پتہ چلا امام کی تنخواہ بڑھانا بھی کیا ہے، سنت مصطفیٰ ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت طیبہ ہے۔ اس کے بعد اعلان ہو چکا، ادھر پھر بہت بڑا لشکر تیار ہو چکا تھا، ہر طرف سے قافلے آ رہے تھے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، ہر طرف سے جوگ در جوگ، جوگ در جوگ، جماعتوں کی جماعتیں، گروہ کے در گروہ حضور کی غلامی میں آ کے یہی پڑھ رہے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ادھر اللہ کی طرف سے ندا آئی، اے میرے مصطفیٰ اذا جاء نصر اللہ والفتح، 1.5 سال پہلے جو ہم نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدقت ربنا، اے ہمارے رب تو نے سچ کہا ہے۔ یہاں پہ روح زمین پر جس شہر سے مسلمانوں کو نکالا گیا وہی شہر مسلمانوں کی حکومت میں دے دیا گیا۔ پیغام کیا ملا؟ فرمایا جہاں سے بھی نکالے جاؤ اپنی کوشش جاری رکھنی ہے، اپنے عہد کو، اپنے ارادوں کو، اپنے عزم کو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رکھنا ہے۔ جتنے بھی کمزور ہوں گے، جس طرح ہم نے اپنے مصطفیٰ کریم کو فتح عطا فرمائی، انہی کے صدقے ان کے امتیوں کو بھی تا قیامت فتح عطا فرماتے رہیں گے۔ یہاں پہ شاعر نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا تم فتح کی بات کرتے ہو، بلغ العلا بکمالہ، ہر ایک کو بلندی اور ہر ایک کو فتح بھی مصطفیٰ کے وجود کی وجہ سے ملی۔ کشف الدجی بجمالہ، جب ہر طرف سے لوگ مسلمان ہو رہے تھے تو انہوں نے کہا کفر کے اندھیرے نور مصطفیٰ سے ختم ہو گئے۔ حسنت جمیع خصالہ، ہر آنے والا مصطفیٰ کے حسن کی تعریف کر رہا تھا۔ آئے ہائے، ما احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء، خلقت مبرا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ اس کے بعد اس نے کہا یہاں کوئی بولنے کی اوقات نہیں ہے، کیا بیان کر لوگے؟ بس ایک ہی جملہ ہے، آنکھیں بند کر کے زبان کو کھولتے ہوئے صرف ایک ہی ذکر کرو، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ تم پڑھتے جاؤ اللہم صلی علی سیدنا الصلاۃ والسلام علیہ۔ ادھر پیر میر علی شاہ صاحب بول اٹھے، انہوں نے کیا کہا؟ کتے مہر علی ہے، کتے تیری سنا مشتاق اکھیاں، کتے جا لڑیاں۔ اس صورت نو میں جان آکھاں ہے، جان آکھاں کہ جانے جہاں آکھاں، صرف جان نہیں کہہ سکتا، ہر جان کی جہان مصطفیٰ میں ہے، اور ہونا بھی یہ اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہاں آکھاں، بس گل مقدی مقادم نے سچ آکھاں کہ رب دی میں شان آکھاں۔ اللہ اکبر۔